ایک طرف ظلمات ہے اور ایک طرف نور ہے. تو اللہ کا دین نور ہے اور اس کے علاوہ سارے اندھیرے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی لطیف حکمت اس کے اندر شامل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. اللہ کا دین واحد اور یہ مختلف ظلمات ہیں. وہ آپ کہیں کہ تھوڑا ہٹا ہوا ہے، زیادہ ہٹا ہوا ہے، عملی طور پر ہٹا ہوا ہے، فکری طور پر ہٹا ہوا ہے. اقسام ہیں. یہ 20 اقسام ہیں اور یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں جو اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اور اس دین سے ہٹا ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کے ہمیں دیا. کیونکہ بنیاد تو یہی ہے نا. دیکھیں دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا جبریل امین کو جو امانت دار فرشتہ ہے، اور وہ لے کے آیا اور اس نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو صادق و امین ہے. صادق و امین. نازل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے امانت دار فرشتہ لے کے آیا. اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو آگاہ کر دیں، ان کو وارن کرنے والے بن جائیں. یہ اصل میں وہ دین ہے جو نور ہے، ایک سیدھی لائن ہے اور سیدھا رستہ ہے جنت کی طرف. اس سے ہٹی ہوئی ہر بات جو ہے وہ اصطلاحی طور پر الہاد کے مفہوم میں شامل ہے. یعنی الہاد کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو آیت ہے قرآن پاک کی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے مراد لیا انکار، یکذبون اور یکذبون. اور جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اسی سے مراد یشرکون لیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیتوں میں شرک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بھی الہاد کے اندر آتا ہے اصطلاحی طور پر، انکار بھی الہاد کے اندر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت رکھی تھی قرآن پاک کی جو سورہ حج کے اندر ہے، حرم کی حدود کے تعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، یعنی حدود حرم کے بارے میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو کوئی اس حدود حرم میں الحاد چاہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اب یہاں سے اس سے الحاد کیا مراد ہے؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی حدود حرم کی جو شرائط ہیں، اس میں یہ کہ وہاں پہ کوئی ادنا ترین معصیت بھی ظلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادنا ترین معصیت ہے وہ بھی الحاد کے زمرے میں آ جاتی ہے. قرآن پاک کے اس مفہوم سے ہی بات سمجھ آتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور مرفوع روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے مبغوض ہیں، یعنی اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہوتا ہے. ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور وہ 3 یعنی سب سے زیادہ ابغض الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا ارشاد فرمایا ملحد فی الحرم، سب سے پہلا وہ جو ہے جو حرم میں الحاد کرے. اچھا، اب حرم میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو حرم کی شان کے خلاف، جو حرم کی حدود حرم کی جو شرائط ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کام آپ ایسا کرتے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو وائلیٹ کرنے کا نام ہو جائے گا الحاد. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کام ہوگا وہ اگر حدود حرم میں کیا جائے گا تو وہ الحاد کے زمرے میں ہے. وہاں پہ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قرآن میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملحد فی الحرم. اور اس کے علاوہ جو باقی 2 آپ نے فرمایا مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام کے اندر آنے کے باوجود وہ آ کے جاہلیت کا طریقہ شروع کرے. اور تیسرا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس نے کوئی ایسا کسی شخص کو قتل کرنا چاہا جس کا قتل روا نہیں تھا، بغیر حق، مطالب دم امرئ بغیر حق، جو کسی آدمی کا خون کرنا چاہے بغیر، لیوری قدمہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا خون بہائے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قتل کر دے، خون بہائے نہیں، خون بہانا چاہے. یہاں پہ نقطہ یہ ارادہ کرے، خالی کسی شخص کو صرف مارنا چاہے تو وہ بھی اس کے اوپر وہ ان 3 لوگوں میں سے جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. دین امن کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ گویا یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الحاد جو ہے وہ معصیت، اگر ادنا معصیت حرم کے اندر کی جائے گی یا حدود حرم سے باہر بھی کوئی ایسی معصیت جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے
ادنا معصیت حرم میں ظلم کے زمرے میں آئے گی، اور جو بھی خلاف عدل بات کی جائے گی وہ چاہے حدود حرم سے باہر ہو وہ ظلم ہوگی، اور یہ ظلم اور معصیت بھی الحاد کے اندر شامل ہے۔ ایک اور بات جو ابن عاشور نے التحریر والتنویر، ابن عاشور کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کے اندر ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ یلحدون، یہ جو سورہ فصلت کی آیت ہے نا، اس میں یلحدون کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں الطعن فی صحتھا، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے قرآن کی صحت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں، یہ بھی الحاد ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں کہا، یا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی قرآن پاک کی کے ظاہر یعنی ظاہری حروف کے بارے میں کرنا، یا پھر اس کی معنوی طور پر کوئی اعتراض کرنا، طعن فی صحتھا، اس کی صحت کے بارے میں اعتراض کرنا، ابن عاشور کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بھی الحاد کے اندر شامل ہے۔ یہ جو ان الذین یلحدون فی آیاتنا کا یہ معنی بھی ہے۔